سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی سرکشی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے ان کی کتاب میں ان کو پہلے سے انفارم کر دیا تھا کہ تم زمین پر 2 بار بڑا فساد کرو گے، بہت بڑی سرکشی، علواً کبیرہ۔ اور پہلی بار بہت سے مفسرین کے نزدیک جب انہوں نے زکریہ علیہ السلام کو قتل کیا تھا تو اس کی سزا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سخت جنگجو بندے ان پر مسلط کیے۔ اشارہ ہے بخت نصر کی طرف جو کہ بابل کا بادشاہ تھا۔ اس نے ان لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کے حلیے بگاڑ دیے تھے، ان کو خوب قتل کیا، ان کی عبادت گاہیں ڈھا دیں، ہیکل سلیمانی کو تباہ کیا، ان کی کتاب جلا دی، اور جو بچے کچے لوگ تھے ان کو بیبلون میں جا کر قید کر دیا گیا۔ یہ ان کو سزا ملی اپنی کتاب کو بھلا دینے کی، اسے پس پشت ڈالنے کی، دینی بگاڑ کی، اللہ کے نبی کو قتل کرنے کی۔ یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اللہ سے رجوع کیا، اپنے دین کو دوبارہ سے ریوائیو کیا، کتاب کو دوبارہ سے قائم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر سے زمین پر غلبہ دے دیا۔ بخت نصر کی وفات کے بعد ان کو اقتدار واپس ملا۔ پھر جب حالات اچھے ہو گئے تو پھر ان کی اگلی نسل بگڑنے لگی، انہوں نے کتاب کو پھر سے بلا دیا، پھر دینی بگاڑ پیدا ہوا، پھر انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ جب دوسرا وعدہ آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر اپنے بندے مسلط کیے جو ان کے چہرے بگاڑ دیں اور انہیں مسجد سے نکال دیں، یعنی بیت المقدس سے۔ اب یہاں پر ٹیٹس کے حملے کی طرف اشارہ ہے۔ ٹیٹس نے ان کی مسجد تباہ کی، ان لوگوں کو قتل کیا، قید کیا اور شہر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، جب بھی کوئی آسمانی کتاب کی حامل قوم اپنی کتاب کو چھوڑے گی، اس کے حقوق پورے نہیں کرے گی، تو اللہ تعالیٰ دوسری قومیں اس پر مسلط کرے گا، اسے جابر اور ظالم قوم کے حوالے کر دے گا، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے۔ اور یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے۔ بنی اسرائیل کی مثال دے کر ہمیں سمجھایا گیا تھا کہ تم لوگوں نے یہ کام نہیں کرنا، ورنہ اللہ دوسرے لوگوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، جو کتاب کو تھامے گا، اس کے حقوق پورے کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابیاں دیں گے اور آخرت میں بھی۔